ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام آمنا سامنا لے کر حاضر خدمت ہیں. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں زحمت دی ہے جناب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب کو، جو صدر جمعیت العلماء پاکستان ہیں، چیئرمین ورلڈ اسلامک مشن ہیں اور سربراہ ملی یکجہتی کونسل ہیں. مولانا صاحب کی شخصیت کے بارے میں بہت زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، ناظرین کرام جانتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ان کی شخصیت گزشتہ کچھ دنوں سے کچھ متنازع سی رہی ہے. آج سے کچھ عرصے قبل تک یہ گزشتہ حکومت کے سربراہ کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن اب یہ ان کے سب سے بڑے مخالف ہیں. اور اس سلسلے میں زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا، مولانا صاحب سے ایک سوال کروں گا اور وہ ذرا طویل ہی ہوگا. مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے گزشتہ حکومت کی جو سربراہ تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کے بارے میں آپ نے ایک زمانے میں بڑی تعریف و توصیف کی تھی، لیکن اب آپ ان کے سب سے بڑے مخالف بن کر ابھرے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ویسے آپ نے جو ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے آپ کی معلومات ہیں، میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں، آپ کا ایک پروگرام ہوا تھا ٹی وی پہ محاصرہ کے عنوان سے، اس میں آپ نے ان کی بڑی تعریف کی تھی. جی میں کرتا ہوں. ویسے ان کی تعریف جو تھی وہ اس قسم کی نہیں تھی. اس میں یہ کہا تھا ضرور کہ پڑھی لکھی خاتون ہیں اور ملک کی اگر کوئی خدمت کرنا چاہتی ہیں تو خواتین کے لیے بھی مواقع ہیں. جہاں تک شرعی مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. میں نے بیان کیا تھا کہ شریعت مطہرہ میں اس بات کی اجازت نہیں ہے، لیکن بہرحال کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں ہے یہ بات تو ان کے لیے مواقع ہیں. لیکن جس عرصے میں وہ حکمراں رہیں اس پورے عرصے میں بعض مواقع پر یہ میں نے ضرور کہا کہ بھائی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اور اس کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے. ہم بار بار انتخابات کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے، تو انتخابات کے فوراً بعد میں نے کہا کہ آپ ان کو موقع دیجیے. بہت سے لوگ اس زمانے میں انتخابات کے فوراً بعد ہی 2-3 مہینے گزرنے نہیں پائے تھے، مخالفت انہوں نے شروع کر دی تھی. میں نے کہا کہ تیل دیکھیے اور تیل کی دھار دیکھیے، بھی دیکھتے رہیے، ابتدائی عشق ہے، ابھی رونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے. تو دیکھو اور انتظار کرو. لیکن جب ایسا وقت آیا کہ مواد جمع ہونا شروع ہو گیا، گندگی جمع ہونی شروع ہو گئی، تو ظاہر ہے پھر اس کا تعفن جب پھیلتا ہے پھر اس پر تو احتجاج کرنا ہی پڑتا ہے. اس وجہ سے بعد میں پھر ہم نے اس کی پرزور مخالفت شروع کی. شروع میں اتنی شدت نہیں تھی مخالفت، لیکن آپ نے وجہ فرمایا. ایک بات بتائیے کہ یہ جو آپ ہمارے ملک میں جو اسلامی پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں ہیں، دھرنا دیں گے، ہڑتال کریں گے اور ہنگامے کریں گے، اس میں تو بڑے آگے آگے رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسا پورا ملک ان کی پشت پہ ہے. لیکن جب انتخابات ہوتے ہیں تو ان کو 2 سے یا 3 سیٹوں سے زیادہ نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عوام جو ہیں وہ مذہبی پارٹیوں کو مذہبی میدان میں دیکھنا چاہتی ہیں اور ان کو سیاسی میدان میں نہیں دیکھنا چاہتی. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا تجزیہ ہے یہ. لیکن اس میں ایک بات پر آپ غور فرمائیے، کیا جس الیکشن کے نتائج کے سلسلے میں، جن الیکشن کے نتائج کے سلسلے میں آپ یہ فرما رہے ہیں، کیا وہ الیکشن غیر متنازع رہے ہیں؟ الیکشن متنازع تھے. کسی بھی جماعت نے ان کے صاف اور شفاف اور غیر جانبدارانہ ہونے پر اطمینان کا اظہار نہیں کیا. تو اس میں خاص طور سے یہ بات قابل غور ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت جس میں اندرونی اور بیرونی عناصر بھی ہیں، بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فنڈامنٹلسٹ نہیں آنے چاہیے، ان کا گروپ نہیں آنا چاہیے، اگر یہ آئیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی. 70 میں یہ غلطی لوگوں سے ہوئی تو انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، چلو چل رہا ہے چلنے دو. الیکشن میں کوئی خاص انہوں نے مداخلت نہیں کی. اندرونی اور بیرونی عناصر نے ان کی ساری توجہ اس بات پر رہی کہ مشرقی پاکستان سے کون سی جماعت آتی ہے اور مغربی پاکستان سے کون سی جماعت آتی ہے. اسی میں مذہبی پارٹیاں جو بیچ میں سے نکل کر آئیں. چنانچہ 70 کے انتخابات میں جمعیت علماء پاکستان کے پاس 8 سیٹیں تھیں پارلیمنٹ میں، جماعت اسلامی کے پاس 4 سیٹیں تھیں. 8 سیٹیں جمعیت علماء اسلام مفتی محمود گروپ کے پاس تھی. تو یہ ایک مذہبی جماعتوں کا ووٹ بینک تھا، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 20 ہوتی تھی. 20 نے قومی اسمبلی کے اندر اسلام کو اس ملک کا سرکاری مذہب قرار دلوا دیا.
1973 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن ہے کہ جس میں اسلام ملک کا سرکاری مذہب ہے. اس سے پہلے کسی کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا. 1962 میں بھی تھا نہ, اسلام سرکاری مذہب نہیں تھا, اسلام اسٹیٹ ریلیجن نہیں تھا, اسلامک ریپبلک پاکستان نام تھا. یعنی جیسے بچے کا نام رکھ دیا, اب اس بچے کا مذہب کیا ہے وہ نہیں ڈکلیئر کیا, تو بچے کا نام رکھ دیا پاکستان اسلامی جمہوریہ. اب اس کا مذہب کیا ہوگا, تو وہ آیا سن 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں. اس سے پہلے سن 1956 کے کانسٹیٹیوشن میں, سن 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں جو صدر ایوب کا تھا, 56 کا جو تھا وہ چودھری محمد علی صاحب وغیرہ کا تھا, اور 62 کا جو تھا صدر ایوب کا تھا. 69 میں جو تھا یحییٰ خان کا کانسٹیٹیوشن تھا, اور اس کے بعد بھٹو صاحب نے ایک دیا تھا پروویژنل کانسٹیٹیوشن. وہ پریزیڈینشل فارم آف دی گورنمنٹ کی صدارتی نظام پر مبنی تھا. اسی کی بنیاد پر پھر 1973 میں کانسٹیٹیوشن بنا, اس کو پارلیمنٹ کی فارم میں تبدیل کیا گیا. تو یہ تمام جتنے بھی کانسٹیٹیوشن بنے, یہ انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے بھٹو صاحب کا, یا اس سے پہلے کے کانسٹیٹیوشن ہو, اسلام سرکاری مذہب کسی میں نہیں تھا. اسلام سرکاری مذہب 73 کے آئین میں ہوا, اسلام شیل بی اسٹیٹ ریلیجن آف پاکستان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دا اسٹیٹ ہیز ٹو ڈیفینڈ اسلام. تو اسٹیٹ پابند ہو گئی, سیکولرزم کا رستہ رک گیا. اب یہ کباب میں ہڈی ہے بہت سے لوگوں کے لیے, سیکولر قوتوں کے لیے. جو نظریاتی مملکت پاکستان ہے, پاکستان تو نظریاتی مملکت ہے, اس کا اسٹیٹ ریلیجن یہی ہونا چاہیے تھا, لیکن اسے تغافل ماضی میں برتا گیا, اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی. لیکن یہ مذہبی جماعتیں پہنچ گئیں, اور مد مقابل اکثریتی جماعت وہ تھی کہ جو سوشلزم پر غیر متزلزل یقین رکھتی تھی. سوشلزم ہمارا عقیدہ ہے اور معیشت ہے. اس جماعت سے سوشلزم تو خارج کروا دیا. سوشلزم کا کہیں دور دور 73 کے کانسٹیٹیوشن میں آتا پتہ نہیں ہے, لیکن اسلام اپنی جگہ پر موجود ہے, اس کی بالادستی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مسلمان کی تعریف اس میں شامل ہوئی. اسی کے ساتھ ساتھ صدر کا حلف جو ہے اس میں اللہ پر, اس کی وحدانیت پر, حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یہ حلف سب موجود ہے, جو جس کو اٹھانا پڑتا ہے صدر مملکت کو اور وزیر اعظم کو اور دوسرے لوگوں کو. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اسلامی تشخص اور نظریاتی جو اس کا دفاع تھا اس مملکت کا, وہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر موجود ہے. تو جو جماعتیں تھوڑی تعداد میں گئی تھیں, ان کا ووٹ بینک اگر آپ دیکھیں تو ووٹ بینک بہت زیادہ تھا اس زمانے میں. جمعیت علماء پاکستان کا ووٹ بینک جو تھا 14 لاکھ سے اوپر تھا 70 میں. یہ تو الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے. اس طرح سے اور دوسری جماعتوں کا مطلب بس کرنے کا یہ ہے کہ یہ ووٹ بینک بعد میں کم ہو گیا, کیونکہ اس کے بعد ایک منظم سازش چلی کہ ہم نے تھوڑی سی غفلت برتی, تو ان جماعتوں نے دستور کو اسلامائزیشن اس کا کر لیا, دستور کو اسلامائز کر لیا. تو اس لیے انہوں نے پھر پوری تیاری کے ساتھ کوشش کی کہ کسی طرح سے دینی جماعتیں ایسی مؤثر تعداد میں نہ آ سکے کہ جسے وہ اپنی منمانی کر سکیں یا دباؤ ڈال سکیں. چنانچہ اس میں وہ کامیاب بہرحال رہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ ایک سازش ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں. اس کا ایک بہت اچھا بڑا آسان طریقہ جو جس سے ووٹ ضائع نہ ہو وہ ہے پروپورشنل ریپرزنٹیشن, یعنی متناسب نمائندگی. متناسب نمائندگی میں ووٹ سارا محفوظ رہتا ہے. اگر 15 لاکھ متناسب نمائندگی اگر سن 70 میں ہوتی تو جمعیت علماء پاکستان کی سیٹیں 8 تھوڑا ہی ہوتی. 15 لاکھ ووٹ کی مناسبت سے سیٹیں جو ہیں 20 سے اوپر چلی جاتی. اس طرح سے دوسری جماعتوں کے بھی سیٹیں اسی حساب سے آتی. تو بہرحال اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن دیانت دارانہ ہو, منصفانہ ہو اور آزادانہ ہو, الیکشن کمیشن غیر متنازع, اگر فرض کیجیے انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں, الیکشن کمیشن پوری دیانتداری سے کسی بھی حلقے کے متعلق رپورٹ ملے کہ وہاں فلاں جگہ پر بیلٹ بس, اب وہ کہتے ہیں صاحب ووٹ ڈالیے ووٹ ڈالیے, لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ ڈالا, ووٹ ڈالنے کے بعد معلوم ہے کہ وہ تو بیلٹ بس لے کے کچھ لوگ بھاگ گئے, کلیکشن کارڈ کے ذریعے سے آئے اور لے گئے. تو جب یہ تماشے اس ملک میں ہوتے رہیں گے تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں؟ صرف آپ کے ووٹوں پر لوگ کلیکشن کارڈ میں تانتے ہیں, دوسرے بھی شکایت کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی حال ہی میں اسی کا جناب محترم مخدوم خلیق الزمان صاحب کینڈیڈیٹ تھے, مسلم لیگ کے بھی کینڈیڈیٹ تھے, جمعیت علماء پاکستان کے بھی کینڈیڈیٹ تھے. انتخابات ہوئے, ہم نے اپنی کینڈیڈیٹ کو ودرا کر لیا مسلم لیگ کے حق میں کہ بھائی 1-to-1 مقابلہ ہو, براہ راست مقابلہ ہو. الیکشن کے بعد آپ پوری پریس کانفرنس پڑھ لیجیے, اور بھائی اس سلسلے میں گواہ ہیں, انہوں نے اپنے اخبار میں رپورٹ کی,
بیلٹ بکس وہاں سے غائب ہوئے، مخدوم خلیق الزماں صاحب چیختے رہے، چلاتے رہے، مرحوم مرتضیٰ بھٹو صاحب مرحوم شہید وہ بھی چلاتے رہے، روتے رہے، بھئی کیا ہو گیا، بیلٹ بکس غائب ہو گئے، ایجنٹوں کو مار دیا، پولنگ ایجنٹس کو نکال کے باہر پھینک دیا، بندوق کے زور پر بندوق اور کلاشن کوف کے زور پر سارا ہوا یہ۔ اچھا ایک میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے ساتھی ہیں مظہر عباس صاحب، 20 سال کے بڑے پرانے صحافی، یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ مولانا میں اس سے تھوڑا ہٹ کے، پاکستان اپنے 50 سالہ مکمل کر رہا ہے، آپ کا ایک بہت سیاسی تجربہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، خاص طور پہ مذہبی جماعتیں، آج 50 سالہ عرصے میں کیا سمجھتی ہیں کہ انہوں نے کیا حاصل کیا اور کیا کھویا؟ یہ آپ نے بڑا اچھا اور بڑا وقتی سوال کیا۔ 50 سال کے عرصے میں مذہبی جماعتوں نے بہت کچھ حاصل کیا، ووٹ اگرچہ حاصل نہیں ہوئے، یہ بات بالکل صحیح، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ ایک تو یہ کہ وطن عزیز حاصل ہوا، اور وطن عزیز کی حفاظت کے لیے، اس کی انٹیگریٹی اور سولیڈیرٹی کے لیے جو بھی کردار مذہبی جماعتیں ادا کر سکتی تھی وہ ادا کر رہی ہیں۔ مذہبی جماعتوں نے اس ملک کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا، یعنی اگر اس ملک کو نقصان پہنچانے کا کبھی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس میں مذہبی جماعتوں کا نام نہیں آئے گا، دوسری جماعتوں کا نام ضرور آئے گا کہ مشرقی پاکستان میں فلاں جماعت تھی اور مغربی پاکستان میں فلاں جماعت تھی، اور اس نے یہ کہا اور اس نے وہ کہا، اس نے کہا ادھر تم ادھر ہم، اور اس نے یہ کہا اور اس نے کہا ہم مار دیں گے، اس نے کہا۔ مذہبی جماعتوں نے یہ نہیں کیا، تو کم از کم اتنا کریڈٹ آپ ضرور دیں گے کہ مذہبی جماعتوں نے کم از کم اس ملک کی سالمیت کے خلاف کوئی ایسا عملی اقدام نہیں کیا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر یہ ملک وجود میں آیا۔ اگر قائد اعظم لوگوں سے یہ نہ کہتے کہ تم مسلمان ہو اور ایک قوم ہو، قائد اعظم ہندو کے مقابلے پر اگر گاندھی جی کو یہ نہ کہتے کہ وی آر اے نیشن اکارڈنگ ٹو ایوری ڈیفینیشن، ہر اعتبار سے جس اعتبار سے بھی آپ دیکھیں وی آر اے نیشن، نیشن کی جو تعریف نیشنلٹی کی اور نیشن کی جو تعریف ہوتی ہے ہم اس پر اترتے ہیں اکارڈنگ ٹو ایوری ڈیفینیشن۔ جو ڈیفینیشن جب بھی پوچھی جائے گی، مسلمان قوم ہے، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری ثقافت، ہمارا مذہب الگ ہے، تو کیونکہ ہم مذہبی اعتبار سے بالکل الگ ہیں ہندوؤں سے، تو اس لیے ہمارے لیے خطہ زمین جہاں ہم اکثریت میں وہ چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ پاکستان مذہبی بنیاد پر، دو قومی نظریے کی بنیاد پر، ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر بنا، اور اس نظریے کی حفاظت کے لیے دینی جماعتیں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ لیکن مولانا اس سے پتہ کلامی ہو، جی فرمائیے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس عرصے میں انتہا پسندی جو ہے وہ بڑھی ہے، مثلا کلاشنکوف جس طریقے سے مذہب کے نام پہ بھی کلاشنکوف استعمال ہو رہی ہے، سیاسی نعروں کے نام پہ بھی کلاشنکوف استعمال ہوئی، تو اس کو ختم کرنے کے بجائے ایسا نظر آتا ہے کہ مذہبی جماعتیں خود مذہب کے نام پہ ایک دوسرے کے سامنے آ کے کلاشنکوف لے کے کھڑی ہو گئی۔ یہ چیز پروان چڑھی، اس چیز کو ختم نہیں کیا گیا، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی، تو اس سلسلے میں آپ بتائیں گے کہ آپ کا اتنا تجربہ ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری مذہبی جماعتیں بھی ہیں ان میں بھی بڑے بڑے رہنما موجود ہیں، تو مذہب کے نام پہ ایک ملک بنا، مذہبی جماعتیں اس نعرے کو لے کے آگے بڑھیں کہ اس مذہب کو پروٹیکشن دینی، اس مذہب کو پوری طریقے سے آگے وہ کرنا ہے، لیکن نظر یہ آیا کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کلاشنکوف تان رہے ہیں، تو انتہا پسندی کو بڑھانے میں مذہبی جماعتیں کیا زیادہ کارفرما نہیں ہیں؟ بالکل، میں اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت عرض کروں گا۔ جہاں تک مذہبی جماعتوں میں کلاشنکوف تشدد کا تعلق ہے، مذہبی جماعت جو معروف جماعتیں ہیں ان میں قتل نہیں ہے۔ کلاشنکوف اور غنڈہ گردی یہ سب سے پہلے متعارف ہوا ہے سیاسی جماعتوں میں، اور آپ کے علم میں سن 1970 میں اور سن 1970 کے بعد، سن 1970 سے پہلے نہیں تھا، سن 1970 کے بعد یہ شروع ہوا، ہمارے یہاں آیا، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ کراچی اور حیدرآباد میں کلاشنکوف بڑے پرزور طریقے سے متعارف ہوئی، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ مارشل لا کا دور آیا، اور اس مارشل لا کے دور میں، اس سے پہلے مارشل لا کا دور تھا، تو مارشل لا کے دور میں افغانستان کی جنگ کی وجہ سے کلاشنکوف پوری آزادی کے ساتھ یہاں آ گئی، تو معروف مذہبی جماعتیں جو ہیں ان میں کلاشنکوف وغیرہ بالکل نہیں، ان کے جلسوں میں کلاشنکوف نہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا جمعیت علماء پاکستان ہمارے جلسے ہوتے ہیں، کوئی کلاشنکوف نہیں، کبھی ایسی کوئی رپورٹ نہیں ہوئی
کہ جمعیت علماء پاکستان کے جلسے میں کلاشنکوف بردار لوگ تھے. میں خود بھی پھرتا ہوں، گھومتا ہوں بغیر کسی کلاشنکوف کے، بغیر کسی پہرے کے، نکلتا ہوں، جاتا ہوں، آتا ہوں. آپ نے بھی ملاحظہ فرمایا گھر پر بھی ادھر بھی کوئی دعوے دار نہیں، کوئی آدمی نہیں، کوئی کلاشنکوف نہیں. لیکن یہ بعض گروپس ہیں، بعض گروپ جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ تشدد کے ذریعے سے اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں. تشدد کے ذریعے سے اپنی بات کو منوانے کا رواج سیاسی چند وہ عناصر کہ جو سیاست میں نئے نئے داخل ہوئے تھے انہوں نے اس کو متعارف کرایا، اور ان کی دیکھا داخل دوسرے لوگوں نے بھی چند گروپ جو مذہبی اپنے آپ کو کہلاتے تھے انہوں نے داخل کرایا. انہوں نے مذہب کے نام پر بعض مقامات پر گڑبڑ بھی کی، لیکن میں ایک بات عرض کروں آپ سے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں گلی گلی کوچے کوچا مذہب کے نام پر منافرت پھیلے اور کلاشنکوف چلے، لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. آپ تو ماشاء اللہ بڑے سینئر اور باخبر صحافی ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ناردرن آئرلینڈ میں رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی جنگ مسلسل چل رہی ہے، اور وہاں محلے محلے گلی گلی آبادی تقسیم ہو گئی. ایک حصہ وہ ہے جس میں رومن کیتھولک رہتے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جس میں پروٹیسٹنٹ رہتے ہیں، اور آئے دن ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں. لیکن مغربی میڈیا اس کی خبر صرف ایک کالم میں دیتا ہے. ہمارے یہاں مسجد کے اندر کوئی واقعہ اگر ہو تو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے. یہ مذہبی دہشت گردی کا تو ہو سکتا ہے، لیکن دو طبقے، مذہب کے دو معروف طبقے آپس میں ایک دوسرے سے متصادم ہو رہے ہیں، گلی گلی کوچے کوچے، شہر شہر، قریہ قریہ، نگر نگر، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند دہشت گرد ہیں جو اپنی بات منوانے کے لیے یا اپنی حیثیت منوانے کے لیے یا اندرونی اور یا بیرونی عناصر کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہوں تاکہ پاکستان میں فسادات ہوں، مذہب کے نام پر ہوں اور بدنام کیا جائے. تیسرا اس کا ایک پہلو اور ہے، بڑا ہے، اس پر آپ توجہ فرمائیے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ بحیثیت صحافی کی آپ کی توجہ اس پر موجود ہے. اس وقت یورپ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. امریکہ، کینیڈا اور انگلینڈ، یورپ، اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. مساجد بن رہی ہیں، مدرسے کھل رہے ہیں، اسکول کھل رہے ہیں، مسلمان بچوں کی تعلیم، ان کی دین کی تربیت اور روحانی تربیت کے سلسلے میں بڑی فکر بند ہے اس سے. چنانچہ یہاں ایک دو مسجدوں میں، 4 مسجدوں میں یا عبادت گاہوں میں بم پھٹتے ہیں، 4 آدمی مر جاتے ہیں، اس کو ٹی وی پر ہائی لائٹ کرتے ہیں، ویڈیو دیکھا آپ نے، یہ دہشت گرد ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، مسجدیں ان کے ٹیررزم سے، مسجدیں ان کی دہشت گردی سے نہیں بچتی. یہ نہیں، اس سے ان کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ یورپ میں بڑھتی ہوئی اسلامی قوت کو اور اثر و رسوخ کو روکا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، ان کا رستہ روکا جائے، اور پھر یورپ کے لوگوں سے اپیل کی جائے کہ وہ اسلام کو یہ سمجھیں کہ یہ صرف ایک دہشت گردوں کا مذہب ہے جہاں مسجدیں بھی ان کی دہشت گردی سے محفوظ نہیں ہیں. اور پھر ایک میسج یہ بھی دینا ہے کہ اگر وہاں وہ لوگ مسجد کے تقدس کو، اس کی سینکٹی کو پامال کر سکتے ہیں تو تم بھی یہاں یہ جو مسجدیں بن رہی ہیں ان کی سینکٹی کو پامال کرو. چنانچہ بعض مقامات پر یورپ میں مسجدوں کو آگ لگائی گئی. امریکہ میں نئی تعمیر مسجد تھی، وہاں اس کو آگ لگا دی گئی. بعد میں گورنمنٹ نے بہرحال اس کی پھر دوبارہ بنانے کی اجازت کی اور انشورنس سے اس کے پیسے ویسے ملے، یہ الگ بات ہے اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال لگا دی گئی آگ. لیکن مسجد کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس کے بعد ایسا ہوا. اب جو آپ نے فرمایا، میں آخری حصے پر اس کے آتا ہوں، معاف کیجیے گا ذرا جواب لمبا ہو گیا. وہ یہ ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں جو مذہب کے نام پر جو لوگ تشدد کرتے تھے ان کے لیے پھر ہم نے دلی یکجہتی کونسل بنائی. اس سلسلے میں کوشش کافی کی. چنانچہ آپ نے مطالعہ فرمایا ہوگا کہ ویسے ہمیشہ پاکستان بننے کے بعد سے محرم میں، عاشورہ محرم میں خاص طور سے جھگڑا ہو جاتا تھا. اگرچہ وہ چند دن رہتا تھا، 2-3 روز رہتا تھا، زیادہ نہیں رہتا تھا. اب تو بعض لوگ یہ کوشش کرتے کہ سال بھر ہوتا رہے، کہیں نہ کہیں کوئی حادثہ ہوتا رہے، اور اسی لیے ان کے عزائم کی تکمیل ہوتی ہے اور اسی کے نام پر ان کو پیسے ہی ملتے ہیں اور اسی کے نام پر وہ کلاشنکوف لیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، جب جذبات کو بھڑکاتے ہیں اور اپنی دکانیں چمکاتے ہیں اس طرح سے. تو ملی یکجہتی کونسل کے قیام کے بعد سے مارچ 1994 میں ملی یکجہتی کونسل کا قیام اسلام آباد میں عمل میں آیا، اور اس میں ہم نے طے کیا کہ مذہب کے نام پر کوئی دہشت گردی نہیں ہوگی. کوئی گروہ دہشت گردی کرتا ہے اور کسی گروہ کے جلسے میں کلاشنکوف بردار لوگ، اسلحہ بردار لوگ اگر ہوں گے تو اس کا ملی یکجہتی کونسل سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. چنانچہ الحمدللہ اب آپ دیکھیے کہ 2 محرم اس پورے پاکستان میں گزرے ہیں، اور ویسے صحافی کے آپ گواہی دے سکتے ہیں کہ محرم میں کسی قسم کا دونوں میں کوئی فساد نہیں ہوا، نقصیر بھی نہیں پھوٹی، پورا امن رہا. ایک کا دکا واقعات کہیں نہ کہیں ہوئے، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
ملی اتحادی کونسل کو ناکام بنانے کے لیے بعض قوتیں اندرونی اور بیرونی بھی ہیں. اس میں ان لوگوں کا جو بیرونی قوتیں ہیں ان کا بہت زیادہ دخل ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے میں پاکستان میں امن نہ رہے, پاکستان میں شیعہ سنی کے نام پر فسادات ہو جائیں. اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے, ہو جائیں. جب یہ شیعہ سنی کے نام پر فسادات ہو جائیں گے تو ظاہر ہے پاکستان اور ایران کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا ہوں گی, اور ظاہر ہے وہ تیسری طاقت جو اس کا فائدہ اٹھائے گی, جو چاہتی ہے کہ وہ مستقل بنیاد پر عرب مشرق وسطی کے ممالک میں تو بیٹھ گئی ہے اور گلف میں بھی آ کر بیٹھ گئی, لیکن گلف کے ایک حصے میں ہے, دوسرے حصے میں نہیں ہے. اس دوسرے حصے میں بھی قابض ہو جائے اور پاکستان میں بھی, اور پاکستان کو اور ایران کو ایک دوسرے سے متصادم کر دیا جائے. عراق اور ایران میں 8 برس تک مسلسل جنگ ہوئی, یہ سازش تھی اسلام دشمن طاقتوں کی. وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی کسی نہ کسی طرح سے ایران سے بھڑ جائے اور طاقت کمزور دونوں کی ہو جائے. اب پھر تیسرا جو بندر ہے, جسے ہوتا ہے نا ہمارے یہاں جو تصفیے کے لیے چند آدمیوں کو رکھا گیا, تو بندر بھی اس میں کبھی منصف بن کر آ گیا تو اس نے ساری دونوں طرف کی روٹیاں کھا کے اور حساب کتاب برابر کر دیا. یہ ہمارے یکجہتی کونسل کے نام پر ہمارا کام ہو رہا ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو مذہب کو بدنام کرنے کے لیے جو لوگ آ گئے ہیں, کچھ گروپس, لیکن وہ غیر مؤثر ہیں. حکومت اگر چاہے تو وہ چند بدنام زمانہ رسوائے زمانہ جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فسادات و مذہب کی بنیاد پر اسلام کو بدنام کیا جائے مسیحی اقوام میں اور یورپین اقوام میں, اور ان کے لیے ایک مواد فراہم کیا جائے کہ وہ ہمیں بدنام کر سکیں, تو اس کے خلاف اگر چاہیں تو اس کو دبا بھی سکتے ہیں. لیکن ہم ملی اتحادی کونسل کے پلیٹ فارم سے 15 دینی مذہبی جماعتیں ہیں, الحمدللہ کام ہو رہا ہے. اچھا مولانا صاحب, یہ سی ہے کہ جناب احسن شکیل صاحب بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, آج کل ملک میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں الیکشن کی, اور احتساب کی باتیں چل رہی ہیں. عوام کا بھی اس بات پہ اصرار ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جائے اور ملک سے لوٹی ہوئی دولت جو لوٹ کر ملک سے گئے ہیں ان سے واپس لی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو وہ یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن ہو جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن وقت مقررہ پر ہونے چاہیے یا احتساب کا عمل پہلے مکمل کر لیا جائے؟ لیکن جہاں تک احتساب کا تعلق ہے, احتساب کا سب سے بڑا داعی اسلام ہے. اسلام نے سب سے پہلے احتساب کی بنیاد 450 سال پہلے رکھی. حضور انور خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے احتساب کی بنیاد رکھی, اور آپ کے بعد آنے والے آپ کے خلفائے راشدین کی مقدس جماعت جو تھی اور صحابہ کی مقدس جماعت, انہوں نے اس پر عمل کیا, اور اسلامی حکومتیں بھی بعض میں اس سلسلے میں عمل کرتی رہی. احتساب ہوتا رہا, مختلف طریقوں سے ہوتا رہا. آپ کے بر صغیر میں ہندوستان میں بادشاہ نے اگرچہ بادشاہ تھی لیکن بہرحال ایک زنجیر لگا رکھی تھی کہ اپیل کرنے کے لیے, اور احتساب اگر کسی حاکم نے گورنر نے ظلم کیا ہے تو زنجیر لگی ہوئی تھی مہابلی کے دروازے پر. یعنی مہابلی بادشاہ کو کہتے تھے, مہابلی تو بادشاہ ملک معظم کے دروازے پر زنجیر ہوتی تھی. وہ علاقہ تھا فریادی, اور بادشاہ سلامت خود اس کی فریاد کو سننے کے لیے موجود ہوتے تھے. تو یہ احتساب کا عمل ہر دور میں تقریباً رہا ہے, لیکن بدقسمتی سے یہاں یہ رہا. تو جہاں تک احتساب کا تعلق ہے, یہ ایک مستقل عمل ہے جو رہنا چاہیے اور ہونا چاہیے تھا. اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ کم از کم احتساب کا آرڈیننس آ گیا, قانون کی شکل میں آ گیا, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ سینٹ میں چلا جائے گا, وہاں سے بھی منظور ہو جائے گا. بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں اس میں اگر کچھ خامیاں ہیں, اس کو کچھ نو کو پلک درست کرنے ہیں, کچھ خامیاں رہ گئی ہیں, یقیناً رہ گئی ہیں خامیاں, تو ان کو بعد میں آنے والی قومی اسمبلی منتخب جو ہے وہ کر دے گی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انتخابات اور احتساب, تو انتخابات جو ہیں یعنی جس حکومت کو برطرف کیا گیا وہ کس آئین کے تحت برطرف کی گئی؟ ظاہر ہے 73 کا آئین جو ہے آئین کے تحت برطرف کی گئی. یعنی اس حکومت پر جو برطرف کی گئی تھی پیپلز پارٹی کی حکومت, اس نے جو مظالم کیے, فنڈامنٹل رائٹ کو, بنیادی حقوق کو جس طرح سے پامال کیا, قومی دولت اور قومی خزانے کو لوٹ کر بیرونی ممالک میں جس طرح سے اپنا سرمایہ اکٹھا کیا, اور محلات فرانس میں اور انگلینڈ میں زمینیں اور محلات بنائے اور خریدے, اور پیسہ پاکستان سے منتقل ہوا, رشوت اور کرپشن اور بددیانتی کو فروغ ہوا, اور ادارے اتنے بااثر ہو گئے تھے کہ بالکل محسوس ہوتا تھا کراچی سے لے کے خیبر تک کہ پاکستان ایک پولیس اسٹیٹ میں تبدیل ہو گیا. تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر احتساب ہو تو یقیناً سب کا ہو اور ہونا چاہیے, مگر یہ ایک مستقل عمل ہے, چلتا رہنا چاہیے.
جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے تو حکومت کو جو ہٹایا گیا وہ کانسٹیٹیوشنلی ہٹایا گیا. حکومت کے خلاف الزامات تھے کہ انہوں نے ماورائے عدالت قتل کیے ہیں, لوگوں کو مارا ہے, دہشت گردی کی ہے, اور ظاہر ہے یہ بہت زیادہ یعنی یہ بہت بڑا الزام تھا, اس طرح سے کرپشن کا الزام تھا, یہ سارے الزامات تھے. تو کانسٹیٹیوشنلی گئی ہے حکومت. تو کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, اگر کسی حکومت کی صدر محترم چھٹی کرے, بہت اچھا کیا چھٹی ہو گئی. پیپلز پارٹی کی حکومت سے وہ عذاب الہی تھی, جان چھٹ گئی لوگوں کی, اور اسی لیے لوگوں نے خوشی بنائی. ایک کسی آنکھ سے آنسو نہیں بہا, الا یہ کہ اس کا آنسو تو شاید بہا ہو, جس کو بہت زیادہ ہی مراعات ملی ہوں گی, لیکن کسی کا نہیں بہا. خوشیاں ہوئی, مٹھائی بٹی پورے ملک میں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنلی گورنمنٹ گئی ہے. کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اس کے بعد؟ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات کرائیے. تو کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن, دس از اے کانسٹیٹیوشنل ابلیگیشن. مولانا یہ بتائیں کہ 50 سال میں ہم مسلسل ایک سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے ہیں, اور آج بھی 6, 7, 8 الیکشن ہو گئے 70 کے بعد سے, لیکن کوئی سیاسی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی. لوگ انسرٹنٹی کے شکار ہیں, اس حد تک پہنچ گئے کہ لوگ اب ووٹ ڈالنے تک نہیں جاتے. تو اس میں سیاسی جماعتیں کیا رول پلے کر رہی ہیں؟ ہر 3 سال بعد سیاسی جماعتوں کی طرف سے یا تو ماشاء اللہ کی باتیں ہونے لگتی ہیں, یا حکومت توڑنے کی, اسمبلیاں توڑنے کی باتیں ہونے لگتی ہیں. تو سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کب محسوس کریں گی, اس ملک کو کب ایک سیاسی استحکام دیں گی؟ ذمہ دار کون ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا, مگر اس کو میرے محترم آپ اس کو وسیع تناظر میں دیکھیے. بر صغیر میں بنگلہ دیش بھی ہے, بر صغیر میں ہندوستان بھی ہے, بر صغیر میں پاکستان بھی ہے. ہندوستان میں تسلسل سے جمہوری عمل جاری ہے, لیکن استحکام سیاسی نہیں ہے. مگر ایک بات ہے, انسٹیٹیوشن مضبوط ہے, انسٹیٹیوشن مضبوط ہے, استحکام نہیں ہے سیاسی. اب آپ دیکھیں گے کتنی پارٹیوں کی حکومت وہاں بنی ہے. نہ بات ہو رہی ہے 11 جماعتوں میں. ہم تو روتے تھے کہ ہماری یہاں مصیبت ہے, لیکن وہاں تو اور زیادہ مصیبت ہے. اس وزیر اعظم سے پوچھیے کہ جو بیچارہ یعنی 11 بیساکھیوں پر کھڑا ہوا ہے, اس وزیر اعظم سے آپ پوچھیں کہ کتنا استحکام تم کو حاصل ہوا ہے. اسی طرح سے بنگلہ دیش میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ بنگلہ دیش میں اس سے پہلے کوئی استحکام نہیں تھا, لیکن ویسے بنگلہ دیش والے جو بیچارے وہ ہمارے شاگرد تھے, چنانچہ انہوں نے ماشاء اللہ, یعنی ہندو تو ہمارے شاگرد نہیں تھے, تو بنگلہ دیش والے پاکستان کے لوگوں کے شاگرد تھے ماشاء اللہ, تو انہوں نے بڑے آرام سے ماشاء اللہ پتہ فراہمی ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں کسی حکومت کو کبھی ٹرن پورا کرنے کی مدت دی جائے گی کہ وہ اپنی مدت پوری کر لے؟ پوری کی ہے 1972 سے لے کر, یعنی ہر دوسرے سال کے بعد دھرنا اور ماشاء اللہ کی باتیں ہوتی ہیں. بھٹو صاحب نے اپنا ٹینور پورا کیا. اب مرحوم وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کی شہادت ہو گئی, ورنہ وہ بھی 4 سال پورے کر گئے تھے 1947 سے لے کر 51 تک. اور اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں کہ چودھری محمد علی صاحب اور یہ اپنا خواجہ ناظم الدین صاحب وغیرہ اپنے ٹینور پورا نہیں کر سکے. وہ اس لیے نہیں ہو سکا کہ وہ ماشاء اللہ بیچ میں لگ گیا تھا چودھری محمد علی صاحب. اور نہیں, گزشتہ 8 سال میں جو 4 دفعہ اسمبلی توڑی گئی, اس کے بارے میں آپ کو ذرا. ہاں, تو اس کا عدم استحکام کی وجہ ہے وہ یہ کہ نیچے سے چلا رہا ہے سسٹم, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے, ابتداء یہ ہوتا ہے. جمہوریت کی پوری تاریخ اگر آپ ملاحظہ فرمائیں, آج ہم کہتے ہیں ہندوستان میں بڑا استحکام ہے, امریکہ میں بڑا استحکام ہے. امریکہ کی تاریخ آپ پڑھ لیجیے. ابراہم لنکن اور جیکسن کے زمانے میں کیا کیا ہوا, سول وار ہوئی ہے, سول وار امریکہ میں ہوئی. امریکہ کی سول وار میں ہزاروں آدمی مارے گئے. پہلے 12 اسٹیٹ پہ, 13 اسٹیٹ پہ, 24 اسٹیٹ پہ, 25 اسٹیٹ, اس کے بعد اب جا کے 53 وہ بھی جس کو موقع مل جائے بیچارے کو اپنا گرین کارڈ مل گیا, کچھ کو مل گیا, سٹیزن شپ مل گئی, شہریت مل گئی. اب آپ یہ خیال فرمائیے کہ تقریباً 40 لاکھ پاکستانی جو اس وقت بیرون ملک مقیم ہیں, ان کے لیے مسجد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, ان کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے نہیں ہے, ان کے لیے مدرسوں کی ضرورت ہے نہیں ہے, ان کے لیے علماء کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ ساتھ پاکستان کے عالموں سے جن میں اتنی صلاحیت ہے کہ فورن کنٹریز میں جا کر اسلام کے پیغام کو صحیح طریقے سے پیش کر سکیں, ان سے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہی رہیے آپ. اور کلمہ شریف پڑھانا اور نماز پڑھانا یہ مسجد کے اماموں کا کام ہے, اس کے متعلق بھی آپ ان سے بھی یہ کہیں کہ تم بھی باہر مت جاؤ, یہیں رہو. تو وہ 40 لاکھ پاکستانیوں کا کیا ہوگا, یہ ایک سوال ہے.
ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ بھائی کچھ نہ کچھ یہاں سے علماء ضرور سال کے سال جائیں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کی ضروریات کا خیال کریں، ان کے لیے ان کے تمام جتنے بھی کام ہیں، تعلیمی ہیں، اصلاحی ہیں، تبلیغی ہیں، مسجدوں کے ہیں، روحانی یعنی اسپریچل وہ جو سلسلہ ہے روحانی سلسلہ، اس کے لیے انتظامات کرنے کے کچھ عالموں کو جانا تو چاہیے. جب یہ طے ہو جائے کہ جانا چاہیے تو اس میں ظاہر ہم بھی آ جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. زیادہ تر تو ہم یہی رہتے ہیں، جاتے ہیں وہاں مسجدیں ہم نے اسٹیبلش کی. آپ جو فرما رہے تھے نا کہ یہاں کوئی چھپتا نہیں ہے، اس میں ہم کام مختصر ہوتا ہے اور پھر یہ اس کا پروپیگنڈے کے طور پر ہم نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی اخبارات میں آ جاتا ہے. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہالینڈ میں ایمسٹرڈم میں مسجد طیبہ اسلامک سینٹر اپنی زمین پر پہلی مسجد ہالینڈ میں بنی، ورلڈ اسلامک مشن نے بنائی، اور یہ اخبارات میں آ چکا تھا. ناروے میں کوئی مسجد نہیں تھی، اوسلو میں باقاعدہ زمین خرید کر کارپوریشن سے پہلی مسجد ناروے میں بنائی. اسی طرح سے انگلستان میں کئی مساجد، اور وہاں جو چرچ بک رہے تھے پرانے ہو گئے تھے ان کو بیچ دیتے ہیں وہ، تو ان کو خرید کر مسجدوں میں تبدیل کیا گیا. اور مشنری کالج اس کا فنڈ آپ کو کس نے دیا؟ مسلمانوں کا چندہ، مسلمانوں کے چندے سے. ابھی دیکھیے نا مسجدیں بن رہی ہیں، کوئی فنڈ باہر سے نہیں ہلاتے ہم لوگ. مسجدیں بن رہی ہیں، یہاں جو مسجدیں آپ کے سامنے آپ کے محلے میں بن رہی ہے وہ آپ دیتے ہیں فنڈ، یہ دیتے ہیں فنڈ، میں دیتا ہوں فنڈ، ہم سب دیتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تیسری بات یہ کہی گئی، مطلب یہ ہے کہ وہاں مسلمان جو گئے ہیں وہ الحمدللہ ان کی مالی حالت بہت بہتر ہے. وہ اب اس قابل ہوئے ہیں، پہلے نہیں تھے. پہلے تو بیچارے مزدوری کرتے تھے، محنت کرتے تھے اور پیسہ کما رہے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے اسٹیبلش کر لیا. اب الحمدللہ وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ چندہ دیتے ہیں. جماعت انہوں نے بنا رکھی ہے، ورلڈ اسلامک مشن ہے، مختلف تنظیمیں ہیں جو کام کر رہی ہے، چندے وصول کرتی ہیں. $5 $10 ہر مہینے ان کے ممبر ان کو چندہ دیتے ہیں، اور اس سے الحمدللہ وہی کے مقامی سرمایہ سے وہ بنتی ہے. باہر سے بہت کم مسلمان ہیں جنہوں نے باہر سے پیسہ لیا، اور باہر سے کم پیسہ دیتا ہے. یہ تو ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ یہ خبر آئی ہے 1.5 سال پہلے، اخبار میں وہ موجود تھے. لندن زو میں جانور بھوکے مرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ صاحب کیونکہ فنڈز نہیں ہیں ان جانوروں کے لیے کھلانے کو، تو اب ہم ان سب کو آزاد کر رہے ہیں، بجٹ کم کر رہے ہیں. تو امیر کویت نے 25 لاکھ پاؤنڈ 2.5 ملین پاؤنڈ ڈونیشن دیا لندن زو کو. اسی طرح سے مسلم سربراہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں، کیمبرج یونیورسٹی میں فلاں چیئر کے لیے، اس کے لیے چنا کے لیے پیسے تو دے دیتے ہیں. لندن زو کے لیے پیسے دے دیتے ہیں اور اس کے لیے پیسے دے دیتے ہیں، اپنا پیسہ بھی بینک میں جمع کر دیتے ہیں. مسلم حکمراں جتنے بھی کام مسلمانوں کی مسجدوں کے ہو رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان میں کسی بادشاہ کا کوئی پیسہ نہیں ہے. وہاں کے مسلمان قابل مبارکباد ہیں، وہ دے رہے ہیں. کہ پاکستان میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں، ابھی ایک چھوٹا سا مسئلہ اور رہ گیا. بھائی صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ وہاں جاتے ہیں، پیسہ اکٹھا کر کے لاتے ہیں. اب ان تو کسی نے یہ شکایت نہیں کی بیرونی طور پر، اور میں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی شخص باہر جا کر جہاں ورلڈ اسلامک مشن کے لیے ہم تبلیغ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کوئی پیسہ اکٹھا نہیں کیا. اگر اکٹھا کیا ہوتا تو پھر یہاں کوٹھیوں میں رہتے، کرائے کے مکان میں نہیں رہتے. مولانا صاحب ایک بات بتائیے، آپ کو پتا ہے ابھی گزشتہ دنوں اخبارات میں چھپا تھا کہ گزشتہ 10 سال کے دوران صرف سیالکوٹ کے ضلع میں 10 سال کے دوران کچھ تقریباً 5000 مسلمانوں کو غیر مسلم کیا گیا ہے. یعنی ان کی تبلیغ اتنا کام کر رہی ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی بات کرتے ہیں. نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی بات تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 40 لاکھ مسلمان پاکستانی باہر ہیں. اگر آپ ان کی خبر گیری نہیں کرتے تو وہ کرسچن ہو جائیں گے. چاہیے ان کو بچانے کے لیے آپ کو مسجدوں کا بنانا، مسجدوں سے ان کا رابطہ قائم کرنا، اور ان کے لیے بچوں کے لیے قرآن کے اسکول، حفظ قرآن کی کلاسز، پرائمری ایجوکیشن، اسلامک ایجوکیشن کا انتظام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر یہ آپ نہیں کرتے ہیں، اب میں نہیں کرتا تو ظاہر وہ ذمہ داری چھٹ جاتی ہے. جہاں تک سیالکوٹ کا تعلق ہے، ظاہر ہے سیالکوٹ میں جو یہ خبر دی گئی ہے، اس میں میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ اس میں بہت ساری مبالغہ آرائی بھی ہے. مسلمان آسانی سے اپنا دین نہیں چھوڑتا. انگریز کے زمانے میں بے شمار مشن اسکول مسلمان علاقوں میں تھے. خود میں نے میرٹھ میں مشن اسکول میں تعلیم حاصل کی. یہ بتائیے آپ دیکھ لیجیے کہ پاکستان I was educated in a Christian mission school for a few years, 3 or 4 years. لیکن بے شمار مسلمان لڑکے ہیں، الحمدللہ وہ مسلمان بچوں کے دین کو
دین سے برداشتہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. یہ ضرور ہوا ہے کہ ان میں بہت سی عادتیں ایسی آ گئیں جو غلط ہیں یا خراب ہیں، مثلا ناچنا، ڈانس کرنا وغیرہ وغیرہ، جو برائیاں ان مشن اسکولوں میں سکھائی جاتی ہیں وہ آ گئی ان میں. لیکن ویسے جہاں تک دین کا تعلق ہے، دین سے وہ وابستہ ہے، تو یعنی اس شجر سے باہر سے وابستہ ہے وہ. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مبالغہ بھی ہے، اور اگر نہیں ہے تو بہت اچھا ہوا آپ نے توجہ دلائی. تو وہاں کے جو سیالکوٹ ضلع کے علماء ہیں، ہر ضلع میں علماء ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں جو کام کر رہے ہیں، تو ان کی توجہ انشاءاللہ دلائی جائے گی. آپ نے بہت اچھا کیا. سیاست کی طرف واپس آتے ہیں. یہ بتائیے کہ 3 فروری کو جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں تو جمعیت علماء پاکستان کا اپنا کیا لائے عمل ہے، اور کیا مذہبی جماعتیں جو اتحاد کی خبریں آ رہی ہیں کہ مذہبی جماعتیں ایک پلیٹ فارم سے لڑیں گی، تو اس پلیٹ فارم سے کیا 8ویں ترمیم یا اس طرح کے جو ایشوز پچھلے کئی سالوں سے چلے آ رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں، اس سلسلے میں آپ نے کوئی منشور بنایا کسی طور پہ آپ آگے بڑھے ہیں اتحاد کے طور پہ، کیا اس وقت صورتحال ہے؟ جمعیت علماء پاکستان نے اس سلسلے میں پہل کی تھی. جمعیت علماء پاکستان ہی نے دینی جماعتوں کا اجلاس سب سے پہلے اسلام آباد میں بلایا. یہ اگست کا مہینہ تھا، معافی جولائی کا مہینہ تھا، جولائی 96. ہم نے 16 جون کو بجٹ اجلاس بلایا تھا جس میں تمام جماعتیں پورے ملک کی آئی تھی، علاوہ پیپلز پارٹی کی سب کو بلایا تھا اور بجٹ کو مسترد کر دیا تھا مل کر. اس کے بعد جمعیت علماء پاکستان نے دینی جماعتوں کا اجلاس بلایا، کیونکہ بہرحال ہم لوگ ملی ارجحتی کونسل میں جو کام کر رہے ہیں تو وہ خالصتاً دینی پلیٹ فارم ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں مذہبی امن کو برقرار رکھا جائے. لیکن اس میں سے وہ جماعتیں کہ جو سیاسی طور پر انتخابی سیاست پر یقین رکھتی ہے اور اس میں عملی طور پر حصہ لیتی ہیں، ان کو دعوت دی. ہم نے دعوت دی، جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے دعوت دی گئی جماعت اسلامی کو، جمعیت علماء اسلام سمیع الحق گروپ کو، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو، اور تحریک جعفریہ کو، اور جمعیت اہل حدیث کو. 6 جماعتیں تھیں. بعد میں ایک جماعت جو تھی وہ بعد میں ہم نے بلایا ان کو تو وہ نہیں تشریف لائے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے نہیں آتے. لیکن 5 جماعتیں اس وقت ہیں. جمعیت علماء پاکستان نے پھر 13 نومبر کو اس کا پھر اجلاس بلایا، کمیٹیز بنائی گئی. ان کمیٹی نے مشترکہ منشور تیار کر لیا ہے. مشترکہ اتحاد کے سلسلے میں مشترکہ دستور کہ کس ڈھانچے پر اس جماعت کو، اس اتحاد کو کھڑا کیا جائے، اور انتخابی اتحاد میں کس طرح سے جماعتوں کو سیٹوں کی تقسیم کی جائے. تو اس پر ہم نے جمعیت علماء پاکستان کے دفتر میں 13 نومبر کو اجلاس تھا. پھر اس کے بعد ہم نے اس اجلاس کو بلایا 25 نومبر کو اسلام آباد میں، اور اب انشاءاللہ 14 دسمبر کو کراچی میں انشاءاللہ ہو رہا ہے آخری اجلاس اس کا. اس میں ہم یہ تمام چیزیں جو ہے متفقہ طور پر طے کر کے اس کا باقاعدہ اعلان کریں گے. اس سلسلے میں ایک بات اور وضاحت عرض کر دوں کہ دینی جماعتوں کا جو اتحاد ہے یہ اس میں کسی کے خلاف نہیں ہے. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ دینی جماعتوں کا ووٹ بینک جو ہے وہ تقسیم نہ ہونے پائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جماعتیں جو اپنے آپ کو رائٹس کہتی ہیں. میں ویسے رائٹس وغیرہ اور لیفٹس کی اصطلاح پر یقین نہیں رکھتا، لیکن بہرحال معروف معنوں میں، کیونکہ عوام میں معروف یہی ہے کہ بھئی دائیں بازو کی جماعت بائیں بازو کی جماعت، تو اس معنوں میں استعمال کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ وہ ان کو بھی مثلا مسلم لیگ سے ہمارے رابطے ہیں. مسلم لیگ سے، پاکستان مسلم لیگ سے بھی بات ہو رہی ہے. ملک بھر ایک بڑی جماعت ہے وہ بھی، اور حزب اختلاف کی مؤثر ترین جماعت ہے. پاکستان مسلم لیگ سے اور انڈیپینڈنٹ گروپ جو نیا تشکیل پایا ہے ان سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے. یہ اصل میں سیٹوں کا ایڈجسٹمنٹ ہے کہ کسی طرح سے ہم سیٹوں کا ایڈجسٹمنٹ کریں اس طرح سے کہ ایک دوسرے کے مد مقابل نہ ہو. مولانا صاحب، ہم مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے، جناب مظہر عباس صاحب کے، جناب ایس ایم شکیل صاحب کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے اسٹوڈیوز میں آنے کی زحمت کی. اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.